السلام علیکم ناظرین، میں طیبہ ضیاء چیمہ آج کل لاہور آئی ہوئی ہوں، اور یہ میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ چودھری اعتزاز اسد سے مجھے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں اس وقت ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی ہوں اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان سے وہ سارے سوال کروں جو مجھے یہاں آ کے بھی لوگوں سے سننے کا موقع مل رہا ہے، اور جو امریکہ میں ہم لوگ ان کے بارے میں اور لائر موومنٹ کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو آج بس دل کھول کر باتیں ہوں گی اور آپ میرے ساتھ اس کو انجوائے کریں۔ جی چوئی صاحب السلام علیکم۔ یہ جو اب لانگ مارچ ہوا ہے 2 دن پہلے، اس سے آپ کا مرال بہت ہائی لگ رہا ہے۔ ویسے تو آپ کا مرال ہمیشہ ہی ہائی ہوتا ہے، لیکن لگ رہا ہے زندہ دلانے لاہور سے مجھے یہی آواز آئی ہے کہ جی بیجا بیجا ہو گئی ہے، واقعی؟ ہاں، جن کی آنکھیں بند ہیں ان کی آنکھیں کھل تو جانی چاہیے کہ 7-8 کلومیٹر کا سفر، جس میں سے 4 کلومیٹر تو ویسے ہی سنسان علاقے میں سے جہاں کوئی آبادی ایسی نہیں ہے قابل ذکر، اور کم از کم سیاسی آبادی قطعاً نہیں ہے کیونکہ وہ چھاونی کا علاقہ ہے، ایئرپورٹ سے چھاونی میں سے گزرتے باقی 1 کلومیٹر میں اگر 7-8 گھنٹے لگ جائیں اور لاہور شہر کا استقبال ایسا ہو تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا اچھا استقبال ہے، بڑا پرجوش استقبال تھا چیف جسٹس صاحب کا لاہور میں۔ اب جو لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے 9 مارچ کو، تو اس کو ہم سمجھیں کہ یہ پہلے لانگ مارچ سے بھی زیادہ زبردست ہوگا؟ انشاءاللہ پہلے لانگ مارچ میں جو 2-3 چیزیں اچھی ہوئی ہیں، بہت اچھی ہوئی ہیں، وہ ایک کہ پرامن تھا، ایک پتا نہیں ٹوٹا، ایک بتی نہیں ٹوٹی۔ اس سے لوگوں میں ہماری موومنٹ کے ساتھ چلنے کا حوصلہ بڑھا ہے۔ عورتیں، بچے، بزرگ، جوان، ہر کوئی وہاں آئے، اور ہر تقریباً قسم کے لوگ، مختلف الانواع، مختلف عقیدوں کے، مختلف کلچر سے تعلق رکھنے والے، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف علاقوں سے، سب وہاں آ کے جمع ہوئے، اور سب جب گئے تو پرامن طور پہ اپنے اپنے گھروں پہ جا کے چلے گئے اور سو گئے۔ کوئی تشدد کا واقعہ نہیں ہوا، کوئی تصادم نہیں ہوا، جیسے میں نے عرض کیا، کوئی پتہ نہیں ٹوٹا، کوئی بتی نہیں ٹوٹی۔ تو یہ اس سے لوگوں کا کانفیڈنس، اعتماد ہماری موومنٹ، کیونکہ ہماری موومنٹ عدم تشدد پہ مبنی ہے۔ بیسک اس کی جو 1-2 چیزیں ہیں کہ ایک برداشت پہ مبنی ہے، عدم تشدد پہ مبنی ہے، اور سب کو ساتھ لے کے چلنے پر مبنی ہے۔ تو اس میں اعتماد وکلاء کا لانگ مارچ، سابقہ لانگ مارچ نے بڑھایا ہے۔ یہ بات تو اب بہت پرانی ہو گئی ہے، لیکن پھر میں پوچھے لیتی ہوں کہ دھرنا آپ نے کیوں نہیں دیا پچھلی؟ نہیں، مجھے پتہ ہے کہ یہ اتنی دفعہ آپ بھی سن چکے ہیں، سب لیکن چونکہ اب آگے دھرنے کا ایک ٹھیک ٹھاک آپ لوگ پلان بنا کے جا رہے ہیں، تو اس کی بعد میں پوچھوں گی۔ یہ بتائیں کہ ابھی تک یہ کویسچن مارک ہے کہ آپ نے اسٹیج پہ اپنا مائنڈ چینج کیا یا آپ کو کوئی تھریٹ ملی؟ آپ کہتے تو یہ ہیں کہ میں دھرنے کی اناؤنسمنٹ کر کے نہیں نکلا تھا، لیکن پبلک یہ نہیں مانتی، وہ کہتی ہے کہ انہوں نے وہاں مائنڈ چینج کیا تھا نہیں، میں آپ کو بتاؤں، پبلک مانتی ہے، پبلک اپریشیٹ کرتی ہے پاکستان کی پبلک، اور اسی لیے پبلک ہمارے ساتھ پھر چلے گی۔ ہاں، چند عناصر ایسے ہیں جو ان کو ماننے نہیں دیتے یا کوشش کرتے ہیں کہ اس ایشو کو اٹھاتے رہیں، وہ ہماری تحریک کے مخالف لوگ ہیں اب، کیونکہ جو دھرنا دینا چاہتے تھے وہ ایک اقلیت تھی، وہ بھی میری بات مان گئے ہیں کہ درست کیا، کیونکہ 3-4 باتیں تھیں۔ نمبر 1، دھرنے کا اعلانی اور کوئی فیصلہ تھا ہی نہیں۔ فیصلہ کرنا تھا یا آل پاکستان ریپرزینٹیٹیوز لائرز کانفرنس نے، یا نیشنل کوآرڈینیشن کونسل نے، یا اس کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے، یا دھرنا لانگ مارچ امپلیمنٹیشن کمیٹی نے۔ دھرنے کا کہیں سوال کسی نے فیصلہ کیا ہی نہیں۔ انفرادی طور پہ آوازیں اٹھتی تھیں ادھر ادھر، دھرنا ہوگا، دھرنے دیں گے، اٹھیں گے نہیں، لیکن پالیسی میں کوئی دھرنا، منصوبے میں کوئی دھرنا نہیں تھا، اور جس کے باعث دھرنے کا کوئی انتظام ہی نہیں تھا۔ دھرنے کا خیال، خواب و خیال بھی لیڈرشپ، قیادت، وکلاء کی قیادت میں نہیں تھا۔
یہ ضرور ہے کہ قاضی صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا دھرنا دینا ہوگا اور چلے گئے، اور بھی قائدین تشریف لائے دھرنا دیں گے، سیاسی قائدین، اور چلے گئے جلسے پہ. لیکن 3-4 لاکھ کا جلسہ، پہلے تو اس کو ہم 5,000 کا بھی دھرنا دیتے تو ایک ریڈیوس کر لیتے اس کا سائز. دوسرا ہمارے انتظامات ہی نہیں تھے دھرنے کے لیے. تیسرا دوسرے دن، اور یہ اگلے روز، آپ یہ مت بھولیں کہ یہ جون کا مہینہ تھا، اگلے روز 14 جون تھی. 14 جون کو 16 گھنٹے سپاٹ کنکریٹ کے میدان پر 16 گھنٹے پریڈ گراؤنڈ پہ سورج کی تپش براہ راست ڈائریکٹلی آنی تھی، پڑنی تھی، اور پڑی. جو دھرنا نہیں دیا، 5 منٹ آپ دوپہر کے وقت اس دھوپ میں سیدھے میں کھڑے ہو نہیں سکتے تھے. نیچے سے پتھریلی کنکریٹ کی زمین، نیچے سے بھی گرمی، اوپر سے بھی گرمی. ویسے اعتزاز صاحب، آپ یہ سارا نقشہ جو کھینچ رہے ہیں، آپ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ جو ہم نکلے ہوئے یہی موسم ہے، یہی دھوپ ہوگی، یہ سب؟ نہیں، لانگ مارچ کی حد تک ٹھیک تھا. اور لانگ مارچز دیکھیں، جتنی لانگ مارچز ہوئی ہیں، اور اس میں دھرنے اس وقت ہے لانگ مارچ اینڈ دھرنا، اس وقت صرف لانگ مارچ کا تھا. اب ہم اس کو LMD بنا رہے ہیں، لانگ مارچ اینڈ دھرنا. اس وقت تھی صرف لانگ مارچ. اب یہ جو ہے، اب کوئی نہ مانے تو میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا، پر دھرنے کا نہ اور پھر یہ فیصلہ دھرنے نہ دینے کا اکیلا میرے کا فیصلہ، میرا نہیں تھا فیصلہ. وہاں تقریریں میرے پاس ریکارڈ ہے ان تقریروں کا. تقریر منیر ملک نے، طارق چودھری صاحب نے، انور کمال صاحب نے، لطیف آفریدی صاحب نے، باز محمد کاکڑ صاحب نے، رشید رضوی صاحب جو صوبائی پریزیڈنٹس ہیں 4 صوبوں کے، ان سب نے تقریریں کی کہ دھرنا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. وہاں سٹیج سے میری تو آخری تقریر تھی، تو میرے گردن میں مطلب ہے یہ توق باندھ دیتے ہیں کہ جی اس نے جو چھوڑا. اور کچھ عناصر ایسے ہیں جو چاہتے ہیں ٹارگٹ کرنا. اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ گود فیصلہ مشترکہ تھا، اتفاق رائے سے تھا، لیکن میرا سینہ اتنا کشادہ ہے کہ میں خود بھی اس الزام کو صرف اپنے اوپر بھی لینے کو تیار ہوں. مجھے کوئی ایسی بات نہیں. تو کیونکہ فیصلہ درست تھا. دوسرے دن چلچلاتی دھوپ میں پریڈ گراؤنڈ سے اگر ہم اٹھ جاتے، تتر بتر ہو جاتے، تو ختم ہو گیا، تحریک ختم ہو گئی ہوتی تھی. ہونا تھا یہی آپ نے کرنا تھا، دھرنا. اب اس وقت بھی دھرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اب جو اناؤنس کیا ہے، کہتے ہیں کہ جی اب دھرنا جب تک دیں گے جب تک عدلیہ بحال نہیں ہوتی، تو اس کی کیا لیمٹ ہے؟ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ مجھے اس پارٹی سے، یہ جو اقتدار میں لوگ ہیں، مجھے ان سے کوئی امید نہیں ہے کہ یہ چیف جسٹس افتخار چودھری کو بحال کریں گے، ایک طرف یہ آپ کہتے ہیں. دوسری طرف دھرنا جو ہے جی وہ اس وقت تک ہوگا جب تک عدلیہ بحال نہیں ہوگی. تو یہ اس کی لیمٹ کیا ہے؟ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے کوئی توقع نہیں ہے کہ جو اس وقت حکمران ہے، میری جماعت ہے، آصف زرداری صاحب صدر ہیں، یا یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں وزیر اعظم، ان کے پاس مواقع آئے تھے بحال کرنے کے ججز کے. بالکل مواقع تھے. 18 فروری کا فیصلہ موقع تھا. 9 مارچ کا مری ڈیکلیریشن جس پہ تحریر کیا، دستخط کیا آصف علی زرداری صاحب نے، موقع تھا. اس کے 30 دن کے اندر بحال کرنے کا موقع تھا. پھر جب اسلام آباد ڈیکلیریشن پہ دستخط کیے اور اعلان کیا تو موقع تھا ان ججز کو بحال کرنے کا. وعدہ یہ تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر یہ بحال ہوں گے. یہ لانگ مارچ کے پریشر کی وجہ سے اسلام آباد ڈیکلیریشن آئی. لانگ مارچ کے پریشر کی وجہ سے ججوں کو تنخواہیں دی گئیں. لانگ مارچ کے پریشر کی وجہ سے جج جو دوبارہ جن سے حلف لیا گیا ہے 20-25 جج صاحبان، ان کو حلف لانگ مارچ کے پریشر کی وجہ سے ہوئی. تو لانگ مارچ کی پریشر کی وجہ سے بالآخر پرویز مشرف کو جانا پڑا، کیونکہ عوام کا ایک فیصلہ، ایک عوام کا اندیا، ایک عوام کا آدرش لوگوں تک پہنچ گیا، دنیا تک پہنچ گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ میں توقع نہیں کرتا